اللہ نے کہا کہ جہاد میں نہ تو نماز چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ یہ کہ نمازوں میں لگ کے ادھر بولو کہ اللہ مدد کرے گا. نہ 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 بیلنس, دونوں کا حق ادا کرنا ہے, اللہ کا بھی اور ساتھ میں دشمن سے لڑنا ہے. تو لڑنے کے لیے نماز نہیں بلکہ بندوق چاہیے, چلانا بھی ہو, بندہ سامنے کھڑا ہوا ہو. تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ اے نبی جب آپ نماز پڑھائیں گے تو آدھے لوگ آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھیں گے. جب ایک رکعت مکمل, اور آدھے کیا کریں گے, دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس کو روک کے رکھیں گے کہ وہ ادھر نہ آ جائے. پھر جب آپ کی ایک رکعت مکمل ہوگی, جو دشمن کے سامنے ہے وہ آ کے آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھیں گے, اور جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی ہے وہ جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. وہ باقی رکعت وہاں مکمل کریں گے تاکہ لڑائی بھی ہوتی رہے اور اپنی نماز بھی چلتی رہے, تاکہ سب کی وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے. یعنی ایک ایک رکعت نبی کے پیچھے مل جائے, باقی خود ادا کریں گے وہ. تو یہ بالکل خلاف قیاس نماز, کہ یہ ایسی نماز ہے جو چلنے سے نہیں ٹوٹ رہی. یعنی ایک رکعت کے بعد چل کے جائیں گے, باقی وہاں مکمل کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہ کوئی ایسی سخت لڑائی ہو, یہ بھی ممکن نہ ہو, جیسے آج کل لڑائی ہوتی ہے بموں سے. اب میدان جنگ میں اگر آدھی فوج ایک امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو پھر ایک بم گرنے کا خطرہ ہے جس سے پوری فوج ہلاک ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع پہ علماء کہتے ہیں کہ پھر ایک ایک دو لوگ اپنی اپنی اخپل طریقے سے جماعت کرائیں گے, پھر اکٹھے ہونے کی اجازت, کیونکہ جان بچانا پہلے ہے. جان رہے گی تو نماز پڑھیں گے نا. نماز پڑھنے شروع کر دے سب نے باجماعت خشوع و خضوع سے, دشمن نے آ کے کاٹ پیٹ کے چلا گیا اور پھر آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیا, تو پھر قیامت تک وہاں نمازیں نہیں ہو سکیں. تو پھر اخپل طریقے سے ایک ایک دو آدمی جماعت کرائیں. وہ بھی ممکن نہ ہو تو سب انفرادی نماز پڑھیں. وہ بھی ممکن نہ ہو تو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں قبلہ رخ ہو کے. یہ بھی ممکن نہ ہو تو جہاں ٹینک کا رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نیت, گھوڑے کے بجائے ٹینک آ گیا نا, تو کس طرف رخ کریں گے؟ دشمن کی طرف رخ کر کے نیت باندھ لیں گے. نہیں آ رہی بات؟ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. میدان جنگ میں جس طرح ممکن ہو قبلہ رخ ہو کے, اگر ڈر ہے کہ میں ادھر ہوا تو وہ ادھر سے فائر کر دے گا, جدھر وہ ہے ادھر ہی منہ کر کے نیت باندھ لو. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی اہم چیز ہے. تو اسی وجہ سے امام حنیفہ کا مذہب ہے کہ اتنی اہم تاکید ہے. تو سفر میں چونکہ بالکل دو ٹوک اور واضح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اگر حدیث ہے بھی تو اس کے مقابلے میں بھی ہے. تو نماز جیسا حکم اسلام کا رکن ہے, اس کو ایسی مجمل اور مبہم حدیثوں کی بنا پر قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو نوٹ کر لیا, بیٹھا ہوا ہے. یہ پچھلے سال بھی تھا نا, دیکھا تھا اس کو؟ بالکل وہی ڈیزائن ہے, اتنا ہی وزن ہے اس بچے کا, اسی طرح سے اتنے ہی دانت دکھا کے مسکراتا ہے. یہ وہیں بیٹھتا ہے, یہ کئی سالوں سے یہاں بیٹھ رہا ہے. اس کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا میں تھپڑ بھی لگا سکتا ہوں, کس دن غصے میں آ گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حکم کتنا دے رہے ہیں کہ تاکہ اسباب سے بھی غافل نہ ہو. آگے اللہ نے حکم دیا کہ خذوا حذرکم, نماز کے دوران بھی اپنی حفاظت اور بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو. ایسے نماز میں ایسے طریقے سے نماز نہ پڑھو کہ دشمن کاٹ کے چلا جائے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اسلحہ پہن کے نماز پڑھو میدان جنگ میں. ایسا نہ ہو تمہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کوئی آئے اور کہے یہ تو خشوع و خضوع سے نماز میں پڑھ رہا ہے, ذرا سجدے میں جائے, انتظار کروں گا پھر. نہ فرمایا نماز کے دوران اسلحہ تمہاری گردن میں ہونا چاہیے, تلوار لٹکی بھی ہونی چاہیے, تاکہ کوئی تمہیں غافل پا کے حملہ کرے تو فوراً نماز توڑ کے پہلے اس کی گردن اڑاؤ, باقی نماز بعد میں. سے کتنا کیا پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اسباب سے, وسائل سے غافل نہیں ہونا, میزائل سے, توپوں سے, ایٹم بم سے غافل نہیں ہونا ہے, ٹیکنالوجی سے غافل نہیں ہونا ہے. پہلے تلواروں کی جنگ تھی تو اللہ نے کہا تلوار لٹکا کے, آج میزائلوں کی جنگ ہے تو اللہ آج مجاہد فوجیوں سے کہہ رہا ہے کہ چیمبر میں راکٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور وہ تمہارے سامنے رکھا ہوا ہونا چاہیے.
کیونکہ لٹکاؤ گے تو پھر اٹھانے میں ٹائم لگے گا نا, سامنے رکھا ہوا ہونا چاہیے. پھر نیت باندھ لو اور دیکھتے بھی رہو, جیسے ہی کوئی مسئلہ ہو تو نیت توڑی, پہلے فائر کیا, نماز دوبارہ ہو جائے گی. دشمن کو مارنے کا موقع ایک دفعہ نکل گیا تو تم ڈیلیٹ ہو جاؤ گے پھر.